اس پر عنوان لگائیے مضامین القرآن، یا دوسرا عنوان لگا سکتے ہیں اصطلاحات القرآن۔ آپ نے تفاسیر کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہوگی، جس میں قدیم مفسرین ہو یا جدید مفسرین ہو، اور بہت طویل طویل کتابیں ہوگی، لیکن یاد رکھنا ہے کہ ہمارے اہل حق نے جو یہ طرز اپنایا ہے یہ بالکل نیا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ جب آپ آگے چلیں گے تو آپ خود اس کا اندازہ کریں گے۔ تو ان علماء میں سے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے طالب علم تھے، اور مولانا مظہر نانوتوی رحمہ اللہ کے بھی طالب علم تھے، شاگرد تھے۔ انہوں نے یہ طرز نکالا ہے سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا۔ اب یہ جو اصطلاحات آپ لکھیں گے، قرآن کریم میں اس کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا، گویا کہ ایک دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے، اور بہت زیادہ پیچیدگیوں کے بجائے مختصر الفاظ میں قرآن کریم سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ لکھیے اصطلاحات القرآن، عربی میں بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ سلاسل سبعہ، 7 سلسلے، سلاسل سبعہ، 7 سلسلے۔ قرآن کریم میں 7 سلسلے آئیں گے۔ نمبر 1 دعوے، دعویٰ ہوتا ہے نا، ہر ایک کی تشریح آ رہی ہے ابھی۔ نمبر 1 دعوے، نمبر 2 دلائل، میں نے ایک چیز کا دعویٰ کیا کہ یہ رومال میرا ہے، یہ ہو گیا دعویٰ۔ اب اس رومال کو اپنے لیے ثابت کرنے کے لیے مجھے دلیل پیش کرنی پڑے گی، تو میں کسی دکاندار کی رسید آپ کو بتاؤں گا، یا اگر میں خرید رہا ہوں تو کچھ گواہ ہوں گے تو بھی گواہ بتلاؤں گا، یہ ہوتی ہے دلیل۔ پہلے دعویٰ کیا کہ بھئی یہ میری چیز ہے، اس کے بعد میں کیا قائم کروں گا؟ دلیل۔ تو دوسرا سلسلہ آئے گا دلیل۔ تیسرا ہوگا شکایات منکرین، دعویٰ پیش کیا، دلیل بھی پیش کر دی، لیکن انکار کرنے والا نا قبول نہیں کر رہا ہے بات کو، آپ مان نہیں رہا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ شکوہ کریں گے کہ بھائی دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے، پھر بھی یہ آدمی مانتا نہیں ہے۔ تیسرا سلسلہ آئے گا شکایات منکرین۔ چوتھا سلسلہ ہوگا تخویفات۔ تخویف کا معنی ڈراوا، ڈرانا۔ میں دعویٰ کروں گا، دلیل پیش کر دوں گا، لیکن وہ مان نہیں رہا ہے، تو سوچتا ہوں کہ اس کو کچھ ڈراتے ہیں، ڈرا کر سمجھاتے ہیں کہ مان لے بات کو، تو اس کو کہتے ہیں ڈرانا، تخویفات، ڈراوے۔ نمبر 5 تنبیہات، تنبیہ جمع تنبیہات۔ تنبیہ کہتے ہیں آگاہ کرنا، کہ بھائی خیال کرو، اگر نہیں مانو گے دعوے کو تو پھر ہم سزا دے سکتے ہیں، تنبیہ کرنا۔ تنبیہات نمبر 5، 5واں سلسلہ۔ نمبر 6 تسلیات۔ تسلیات کا مطلب یہ کہ آپ نے دعویٰ پیش کر دیا، دلیل پیش کر دی، اور آپ نے تخویف بھی کر دی، ڈرا بھی دیا، اس کو پھر بھی نہیں مانتا ہے، تو پھر آپ کو تسلی دی جائیں گی کہ ٹھیک ہے وہ ضدی آدمی ہے، چھوڑ دو اس کو، اس کے حال پر، آپ اپنے مشن پر کاربند رہو۔ تسلیات نمبر 6۔ اور نمبر 7 ازالہ شبہات، ازالہ شبہات، شبہات کا جواب دینا۔ اس دعوے پر جو بھی شبہ پیش کرے گا، اشکال کرے گا، اعتراض کرے گا، تو پھر اس کے ہم جواب دیں گے کہ نہیں، یہ ہے چیز میری اس دلیل سے۔ 7 سلسلے ہو گئے، اب ہر ایک کی تشریح آ رہی ہے۔ سلسلہ اولا لکھیے، پہلا سلسلہ دعوے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں 4 چیزوں کے دعوے پیش کیے جائیں گے۔
نمبر 1 توحید کا دعویٰ. کس کا دعویٰ بھائی؟ توحید کا دعویٰ. اس کی مثال لکھیے، جیسے الحمدللہ، تمام تعریفات صرف اللہ کے لیے ہے، اس میں دعویٰ توحید ہے. پھر آگے دلائل آ رہے 4، وہ دلائل تو ہم تفسیر میں پڑھیں گے. ابھی ہم نے سمجھنا ہے کہ پہلا دعویٰ ہوگا توحید کا، الحمدللہ میں جیسے دعویٰ توحید ہے. دوسرا دعویٰ ہوگا رسالت کا. دوسرا دعویٰ پیش کیا جائے گا رسالت کا، کہ یہ پیغمبر میرا رسول ہے. جیسے قرآن کریم میں ہے انک لمن المرسلین، کہ اے پیغمبر بے شک آپ رسول ہے، بے شک آپ رسول ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. تو قسم ہے قرآن حکیم کی کہ بے شک آپ رسول ہے. تو آپ کی رسالت پر دلیل کیا؟ قرآن کریم. دلیل پہلے ذکر کی، دعویٰ بعد میں. یہ معجزہ قرآن ہی آپ کی رسالت پر دلیل ہے. دوسرا دعویٰ کس کا؟ رسالت کا، اور اس پر دلیل پیش کر دی. تیسرا دعویٰ ہوگا صداقت قرآن. صداقت قرآن، قرآن کی سچائی اور صداقت کا دعویٰ ہوگا. جیسے اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. ذَلِكَ عظمت اور رتبے کے لیے اس میں اشارہ بعید ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. تو یہ قرآن کی صداقت کا دعویٰ ہے. اور چوتھا دعویٰ ہوگا قیامت. چوتھا دعویٰ قیامت کا ہے. لکھیے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرے گا. جیسے اللہ تعالی زمین مردہ کو پانی سے زندہ کرتا ہے، ایسے ہی اللہ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ قیامت کا دعویٰ ہو گیا. تو قرآن کریم میں 4 چیزوں کے دعوے کیے جائیں گے: توحید، رسالت، صداقت قرآن اور قیامت. آگے لکھیے، سلسلہ ثانیہ، دوسرا سلسلہ، سلسلہ ثانیہ، دوسرا سلسلہ، دلائل. لکھیے، دلائل کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1، اچھا دعوے کا معنی بھی سمجھ لیں آپ لوگ. دعویٰ کہتے ہیں سورت کا مرکزی مضمون، سورت کا مرکزی مضمون جس کے گرد سورت گھومے گی. جتنی باتیں، جتنے دلائل، جتنے احکامات اس سورت میں آئیں گے وہ اس دعوے کے ارد گرد گھومتے رہیں. تو دعوے کا معنی کیا؟ سورت کا مرکزی مضمون. آپ نے پہلے زمانے میں دیکھا ہوگا کہ وہ چکی گھومتی تھی، تو چکی کے درمیان میں ایک اس کے پارٹ ہوتا ہے، بالکل درمیان میں، اسی کے ارد گرد، اسی پر پورا دار و مدار ہوتا ہے چکی کا. تو یہ ہوتا ہے دعویٰ کہ سورت کا مرکزی مضمون. دلیل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. نمبر 1، دلیل عقلی، عین قاف لامیہ. دلیل عقلی کا معنی ایسی دلیل جس کو ہر عقل مند آدمی قبول کر لے، اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی. لکھ لیجئے اسی کے ساتھ. پھر دلیل عقلی کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1، دلیل عقلی انفسی. دلیل عقلی، نفس جانتے ہیں، نفس کی جمع انفس.
دلیل عقلی انفسی، کیا مطلب کہ ایسی دلیل پیش کی جائے گی کہ جس کو عقل قبول کرے گی اور وہ انسان کے نفس سے ہوگی، انسان کی ذات سے پیش کی جائے گی۔ تو جس دلیل میں انسان کا ذکر ہو، انسان کی ذات کا ذکر ہو، تو اسے کہتے ہیں دلیل عقلی انفسی۔ اور دوسری قسم ہے دلیل عقلی کی، دلیل عقلی آفاقی۔ دوسری قسم کیا؟ دلیل عقلی آفاقی، انسان کے علاوہ کائنات کی جتنی چیزوں کی دلیل پیش کی جائے گی اس کو کہتے ہیں آفاقی، دلیل عقلی آفاقی۔ تو جس دلیل میں انسان کا ذکر ہو اسے کہیں گے دلیل عقلی انفسی، اور انسان کے علاوہ زمین کا، آسمان کا، دریاؤں کا، کسی بھی چیز کا ذکر کریں گے دلیل میں تو اس کو کہیں گے دلیل عقلی آفاق۔ اچھا، ایک دلیل ہے دلیل عقلی نمبر 1، اس کی 2 قسمیں تو چھوڑ دیجئے ابھی۔ نمبر 2 لکھیے، دلیل عقلی مع اعتراف الخصم، دلیل عقلی مع اعتراف الخصم۔ خصم کہتے ہیں فریق مخالف، اور اعتراف کا مطلب قبول کرنا، ایسی دلیل کہ جس کو فریق مخالف بھی تسلیم کر لے اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی مع اعتراف الخصم۔ ایسی دلیل، ترجمہ لکھ سکتے ہیں، ایسی دلیل کہ جس کو فریق مخالف بھی تسلیم کرتا ہو، قبول کرتا ہو۔ تو 2 دلیل ہو گئی آپ کے سامنے، ایک ہوئی صرف دلیل عقلی اور ایک ہوئی دلیل عقلی مع اعتراف الخصم۔ پھر دلیل عقلی کے 2 قسمیں الگ سے نیچے لکھا دی۔ نمبر 3 لکھیے، دلیل نقلی، ہر ایک کی اور تشریح آئے گی۔ نمبر 3 دلیل نقلی۔ دلیل نقلی کا مطلب ابھی مثال پیش کی تھی کہ میں نے دعویٰ کیا کہ یہ رومال میرا ہے اور قبول کرنے والا قبول نہیں کرتا ہے، تو میں دکان والے سے نقل لا کر پیش کروں گا۔ کیا لا کر پیش کروں گا؟ رسید لا کر، نقل لا کر پیش کروں گا نا، تاکہ وہ میرا دعویٰ قبول کر لے۔ تو دلیل نقلی کا مطلب ہوگا کہ انبیاء سے کوئی نقل پیش کی جائے، فرشتوں سے کوئی نقل پیش کی جائے، علماء اہل کتاب سے، آگے تشریح آ رہی، سب لکھوا دیں گے انشاءاللہ، ابھی سمجھ لیں۔ تو دلیل نقلی کا مطلب کسی کی جانب سے اس دعوے پر نقل پیش کر دینا کہ دیکھو جی یہ نقل موجود ہے میرے پاس، اس لیے یہ چیز میری ہے، دلیل نقلی، سمجھ گئے؟ اور نمبر 4 ہے دلیل وحی، دلیل وحی، دلیل وحی۔ دلیل وحی، دلیل وحی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفتگو کی جائے گی، اوحینا کے لفظ سے یا کسی ایسے لفظ سے جس میں نبی خود کہیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل وحی۔ ابھی یہ اصطلاحات میں تھوڑی سی پریشانی ہوگی، لیکن بعد میں انشاءاللہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب ایک مثال دیکھتے ہیں، تیسرا سلسلہ آئے گا قرآن میں، شکایات منکرین، لکھیے شکایات منکرین، تیسرا سلسلہ۔ شکایات جہاں بھی آئے گی اس کی ابتدا قول سے ہوگی۔ کس سے ہوگی؟ شکوے کی ابتدا قول سے ہوگی، لکھ لیجئے، شکوے کی ابتدا قول سے ہوگی، اور کبھی کبھی شکوے کے ساتھ جواب شکوہ بھی مذکور ہوگا، کبھی کبھی
شکوے کے ساتھ جواب شکوہ بھی مذکور ہوگا۔ مثال کے طور پر لکھیے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدے کا وقت، عذاب کا وقت کب آئے گا؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم نے تمہیں نبی نہیں مانا تو عذاب آنا چاہیے، تو کب آئے گا وہ عذاب؟ یہ شکوہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جواب شکوہ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ، یہ جواب شکوہ ساتھ ہی ذکر ہے، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ۔ آپ فرما دیجئے کہ عذاب کا متعینہ وقت تو اللہ کے علم میں ہے کہ کب آئے گا، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ عذاب لانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، میرا کام تو سمجھانا ہے۔ تو یہ شکوہ کیا، اور شکوے کی ابتدا کس سے ہوئی؟ وَيَقُولُونَ، قول سے ہوئی۔ تو شکوے کی ابتدا قول سے ہوگی، اور کبھی کبھی ساتھ ہی کیا لکھا ہوا ہوگا؟ جواب شکوہ ہوگا، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ۔ چوتھا سلسلہ ہے تخویفات۔ تخویفات، تخویف کا معنی ڈراوا۔ تخویف کی دو قسمیں ہوگی۔ نمبر ایک تخویف دنیاوی۔ تخویف دنیاوی کا معنی دنیا میں عذاب دینے سے ڈرایا جائے گا، تخویف دنیاوی۔ مثال کے طور پر لکھیے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، آپ لوگ کھولیے تیسرا پارہ سورہ آل عمران، جو کھولا تھا شہید اللہ وہی صفحہ، صفحہ نمبر ہے 51، سورہ آل عمران صفحہ نمبر 51، آیت نمبر 12، آیت نمبر 12۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مل گئے بھی سب کو؟ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ، یہاں تک تخویف دنیاوی ہے۔ آپ ان کافروں سے کہہ دو کہ تم شکست کھاؤ گے۔ یہ کس سے ڈرایا؟ شکست سے، ہار سے ڈرایا ان کو۔ آپ ان سے کہہ دو کہ عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، ستغلبون، یہ تخویف دنیاوی۔ تخویف کی دوسری قسم ہے تخویف اخروی۔ تخویف کی دوسری قسم تخویف اخروی۔ اس کی مثال اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اس پر ہم عنوان لگائیں گے تخویف اخروی، اور تم جمع کیے جاؤ گے جہنم میں۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، تخویف اخروی۔ اس کے مقابلے میں یاد رکھنا ہے مومنین کے لیے بشارت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ مومنین کے لیے بشارات آئے گی، بشارت دنیاوی آئے گی کہ دنیا میں مسلمانوں کو نصر من اللہ و فتح قریب۔ یہ کون سی بشارت ہے؟ بشارت دنیاوی۔ یا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ خَالِدِينَ فِيهَا، یہ بشارت اخروی۔ تو مومنین کے لیے بشارات آئے گی، بشارت دنیاوی، بشارت اخروی، اور کفار کے لیے تخویف دنیاوی، تخویف اخروی۔ یہ سلسلہ ہوا چوتھا تخویفات کا۔ پانچواں سلسلہ لکھیے، سلسلہ خامسہ تنبیہات۔ نمبر ایک، تنبیہات کی تین قسمیں ہیں۔ تنبیہات کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک
انبیاء علیہم السلام کو تنبیہ، 12واں پارہ کھولیں، صفحہ نمبر 227، آیت نمبر 46۔ مل گئی جی سب کو؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے، کنعان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کو محفوظ فرما لے، تو اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، یہ حقیقت میں آپ کی نسل اور اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، یہاں تک تو وضاحت کی۔ آگے تنبیہ ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح جس چیز کی حقیقت آپ کو پتہ نہ ہو تو اس کے بارے میں سوال نہ کیا کرو۔ یہ کس کو تنبیہ ہے؟ نبی کو۔ یا انبیاء کرام کو تنبیہات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بھری تنبیہ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ پیار بھری۔ غزوہ تبوک میں منافقین آتے تھے کہ جی گھر کے مسائل ہے، ہم حاضر نہیں ہو سکتے، جہاد میں نہیں آ سکتے، تو آپ علیہ السلام عذر قبول کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی پیار بھری۔ پہلے کہا عفا اللہ عنک، اے پیارے اللہ تجھے معاف کرے، لما اذنت لہم، کیوں آپ نے ان کو اجازت دی؟ وہ تو جھوٹے بہانے بنا رہے تھے، آپ نے اجازت کیوں دی؟ یہ کون سی تنبیہ ہے؟ انبیاء کو تنبیہ، تنبیہ انبیاء علیہ السلام۔ آیت لکھ لیجئے دلیل میں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے دلیل عفا اللہ عنک لما اذنت لہم۔ یہ ہوگی انبیاء کو تنبیہ۔ دوسری تنبیہ ہوگی تنبیہ مومنین، مومنین کو تنبیہ ہوگی۔ چوتھا پارہ نمبر 4، صفحہ نمبر 65، اور آیت نمبر ہے 119، سورہ آل عمران، آیت نمبر 119۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، لکھ لی، مل گئی جی آیت سب کو؟ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، یہ تنبیہ ہے مومنین کو کہ اے مسلمانوں تم تو ان کفار سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو تمام کتابوں کو مانتے ہو، یہودیوں کی تورات مانتے ہو، عیسائیوں کی انجیل مانتے ہو، لیکن وہ تو آپ کی کتاب کو نہیں مانتے، قرآن کو، لہٰذا ان سے دلی دوستی مت لگاؤ۔ یہ تنبیہ ہے کہ تم تو ان سے محبت کے دعوے کرتے ہو لیکن وہ تم سے ذرا محبت نہیں کرتے۔ یہ کون سی تنبیہ ہے؟ تنبیہ مومنین۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم۔ نمبر 3، تیسری قسم تنبیہ کی، تنبیہ ہے منکرین۔ اس کا دوسرا نام زجر ہے، زا جیم اور را، زجر کے معنی ڈانٹ، اس کا دوسرا نام زجر ہے۔ اور ہم جب لکھوائیں گے نا قرآن میں تو زجر ہی لکھوائیں گے، آپ نے سمجھنا ہے اس کو تنبیہ منکرین ہے، منکرین مشرکین کو تنبیہ کی جائے گی۔ جیسے سورہ علق میں ہے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا، کیا دیکھا نہیں آپ نے اس بدبخت کو جو آپ کو مسجد حرام سے روکتا ہے، عَبْدًا اِذَا صَلَّى، اس بندے کو روکتا ہے جب وہ اپنے رب کے دربار میں نمازیں پڑھتا ہے۔ یہ ابو جہل کو زجر ہے۔ کس کو ڈانٹ ہے؟ ابو جہل کو، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں آنے سے، نماز پڑھنے سے روکتا تھا، تو یہ زجر ہے کس کو؟ ابو جہل کو۔ اس طرح مختلف ہر قوم کی کفار کو زجر ہوگی، ڈانٹ ہوگی، اس کو تنبیہ منکرین بھی کہتے ہیں اور زجر بھی کہتے ہیں، یہ بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سلسلہ نمبر 5۔ نمبر 6 سلسلہ سادسہ، چھٹا سلسلہ تسلیات۔ تسلی کی 2 قسمیں۔ نمبر 1 تسلی انبیاء علیہم السلام،
کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ جب کفار ستائیں گے، تکلیف دیں گے، دعوی توحید کو قبول نہیں کریں گے تو تسلی دیں گے۔ مثال کے طور پر آیت لکھیے، پارہ نمبر 22 صفحہ نمبر 435، آیت نمبر 4 ہے سورہ فاطر کی۔ اچھا آیت دیکھیے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، آگے عبارت محذوف ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں فلا تحزن، تو غم نہ کریں، کیونکہ یہ جھٹلانے والی بات پہلی دفعہ نہیں ہے۔ فقد کذبت رسل من قبلک، تحقیق کے جھٹلائے گئے آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء، تو اسے کہتے ہیں تسلی ہے۔ تھوڑے ادھر ہٹ جاؤ، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ فقد کذبت رسل من قبلک، تسلی انبیاء ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی کو تسلی تھی اس آیت کہ اگر جھٹلا رہے ہیں آپ کو یہ کفار مکہ تو غم نہ کریں، پچھلے انبیاء بھی آئے، ان کو بھی جھٹلایا گیا، کوئی نئی بات نہیں ہے، اپنے مشن پر گامزن رہے، تسلی انبیاء۔ دوسری نمبر 2، تسلی کی دوسری قسم ہوگی تسلی مومنین، سورہ آل عمران، صفحہ نمبر 66 کھولیے، 6-7 آیت ہے 140، چوتھا پارہ، آیت ہے اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو غم تھا نا دل میں، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، لگا ہے، تو کیا ضرورت ہے غم کرنے کی؟ بدر کو یاد کرو، تمہارے صرف 70 شہید ہوئے، ان کے 70 شہید بھی ہوئے تھے اور 70 گرفتار بھی ہوئے تھے، تو دوگنا زخم ان کو لگا تھا۔ یہ کیا ہے؟ تسلی ہے انبیاء کو۔ یہ مومنین کے لیے تسلی کا ذکر تھا اس آیت میں۔ اِن یمسسکم قرح، اگر تمہیں شکست کا زخم لگا، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو کفار کو بھی اسی طرح کا زخم پہلے بلکہ اس سے زیادہ لگ چکا ہے۔ یہ ہو گئے جی 6 سلسلے۔ اب 7واں رہ گیا، سلسلہ نمبر 7، ازالہ شبہات، منکرین اور معاندین کے شبہات کے جوابات۔ اور اس کے 2 طریقے ہوں گے، کبھی اللہ تعالیٰ شبہ بھی ذکر کریں گے، اس کا جواب بھی ذکر کریں گے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ شبہ تو ذکر نہیں ہوگا، صرف جواب دے دیں گے۔ کفار کی طرف سے جو شبہ، جو اشکال پیش کیا جا رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ساتھ ہی شبہ بھی لکھیں گے، ذکر کریں گے اور جواب بھی دے دیں گے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ صرف جواب دینے پر اکتفا کریں گے۔ لکھیے، یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 23 کھولیے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ مل گئی آیت صفحہ نمبر 4 پہ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے شبہ بھی ذکر کیا، جواب بھی ذکر کیا۔ شبہ یہ ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں کہ یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا نہیں ہے اپنے بندے پر، تو ٹھیک ہے، تم بھی اس جیسا کلام لا کر بتا دو۔ اگر انسان کا ہے تو تم بھی اس جیسا کلام لا کر دکھا دو۔ یہ ہے شبہ، اور اس کا جواب بھی ہے کہ تم لا کر دکھا دو گے تو سمجھ آئے گی بات کہ یہ کس کا کلام ہے، انسان کا ہی بنایا ہوا ہے۔ لیکن وہ لا نہیں سکے اور ان سے جواب نہیں بنا، تو ثابت ہوا کہ یہ کس کا کلام ہوا، اللہ کا کلام ہے۔ تو شبہ کا جواب اس طرح، یہاں پر شبہ بھی ذکر ہے، جواب بھی۔ اچھا، اگلا صفحہ پلٹ کر 5 نمبر صفحے پر دیکھیے، آیت نمبر 26۔ یہاں اللہ نے شبہ نہیں ذکر کیا، صرف جواب دینے پر اکتفا کیا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں چھوٹی موٹی چیزوں کی مثالیں بیان نہ ہوتی، حقیر چیزوں کی مثالیں بیان نہ ہوتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جو مثال آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس شبہ کا جواب دیا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتے کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال بیان کریں۔ اس لیے کہ یاد رکھیے اصول یہ ہے، ابھی تفسیر میں بھی آئے گا، کہ مثال جو دی جاتی ہے وہ جس کے بارے میں ہم مثال دے رہے ہیں اس کے اعتبار سے دی جاتی ہے۔ مثال ممثل لہو کے اعتبار سے ہوتی ہے، ممثل کے اعتبار سے نہیں ہوتی۔ اب کوئی آدمی بیوقوف ہے تو اس کو گدھا اگر کوئی کہتا ہے تو گدھا وہ ہوگا کہ جو بولنے والا ہوگا، بتائیے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کفار مکہ کے جواب کی، سمجھا رہے ہیں، تو جس کے بارے میں مثال پیش کر رہی اس کے اعتبار سے وہ کہتے تھے کہ جی اللہ کا چونکہ کلام ہے تو کیا ہونا چاہیے، اس میں عرش کی مثال ہو، کرسی کی مثال ہو، بڑی بڑی چیزوں کی مثال ہو۔ تو اللہ اپنے اعتبار سے مثال نہیں دے گا، کس کے اعتبار سے دے گا؟ جس سے مخاطب ہے اس کے اعتبار سے۔ تو یہ شبہات کا سلسلہ ہوگا 7واں۔ یہاں تک کہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ 7 سلسلے انشاءاللہ جا بجا آئیں گے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ دلائل بے شمار مقامات میں آئیں گے، شکایات منکرین آئے گی، تخویفات آئے گی، تسلیات آئے گی، بشارات آئے گی، تنبیہات آئے گی۔